کہ جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں, اور ہر درجے کے کئی جز, کئی حصے, کئی شاخیں ہیں. اور ان میں جو سب سے بلند ترین درجہ ہے اس کا نام ہے مقام محمود. اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے مخصوص کر رکھا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں نماز با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے کیا کیا ثمرات اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب جامع ترمذی میں لائے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں میری اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ اکبر. بھائیو, کوئی بھی ساتھی اس بات میں شک نہ کرے, نبیوں کے جو خواب ہیں یہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے, راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هل تدری فی ما یختصم الملائکۃ الاعلی, اے نبی کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے تحریر کرنے میں میرے برگزیدہ اور مقرب ترین فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کون سے فرشتے؟ الملائکۃ الاعلی, اعلیٰ ترین فرشتے, بزرگ ترین فرشتے, مقرب ترین فرشتے, عام فرشتے نہیں. غور کیجئے وہ اعمال کتنے عظیم الشان ہوں گے, اور ان اعمال کے کرنے والے کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت, کیا شان و عظمت ہوگی. اس کے بعد اللہ اپنے حبیب کو ان عظیم الشان اعمال کا علم عطا فرماتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آپ پر لاکھوں رحمتیں ہوں, اپنے صحابہ کو ان اعمال کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ وہ عظیم الشان اعمال جن کے تحریر کرنے میں اللہ کے برگزیدہ فرشتے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں, ان کا نام ہے الکفارات. کیا نام ہے بھائی؟ ہر ساتھی یاد رکھے, اور یاد بھی رکھے اور اس بات کو آگے بھی پہنچائے. دیکھیں اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں, آنے والا ہے نہیں, ہم امت وسط بنائے گئے ہیں, اور ہمارا یہ فریضہ ہے جس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, بلغوا انی ولو آیا, کہ میری امت کے لوگوں اگر میری ایک بات بھی تم تک پہنچتی ہے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ آگے پہنچا دینا ہے. یہ امت کا فریضہ ہے. اس لیے بات کو توجہ سے سنیں, غور سے سنیں, اپنے اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنے کی کوشش کریں, اور جتنا یاد رہ جائے جن کے گھر والے یہاں ان تک پہنچائیں, جن کے روم میٹ ہیں ان تک پہنچائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے, انشاءاللہ پہنچائیں گے. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان اعمال کا علم عطا فرمایا, اس کے متعلق بتلایا کہ وہ عظیم الشان اعمال, ان کا نام الکفارات ہے. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے خاموشی اختیار فرما لی؟ ایسی بات نہیں. اللہ کے اربع ارب رحمتیں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, بات ہمیشہ امت تک پوری کی پوری پہنچائی. کیوں؟ اس لیے کل کو اندھیرے میں امت ٹامک ٹوئیاں نہ مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکفارات تو بتلا دیے تھے, لیکن اس کی تعداد کیا تھی, وہ کون سے اعمال تھے جو اتنے عظیم الشان تھے. فرمایا یہ جو عظیم الشان اعمال جن کا نام الکفارات ہیں ان کی تعداد 3 ہے, اور ان میں سے پہلا عمل ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد کچھ دیر اپنی جگہ پر قیام کرنا. بات ہو رہی نماز با جماعت کی.
مسجد میں نماز ادا کی, کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا. کتنی دیر؟ زیادہ دیر نہیں, 1 2 3 منٹ. کس لیے؟ کوئی سیاست پہ گفتگو ہو جائے, کوئی تجارت پہ بات ہو جائے, ایسی بات نہیں. مسنون تسبیحات انسان کر لے, نبی پر درود پڑھ لے. اگر ایسا عمل کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم الشان عمل کو پہنچ جائے گا جس کا نام الکفارات ہے. الکفارات میں دوسرا عمل کیا ہے؟ بات پہلے گزر چکی. فرمایا اسباغ الوضو علی المکارہ, اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جی نہ چاہ رہا ہو. سردیوں کی راتیں ہیں, اور سعودی عرب میں اگر سردیاں نہ بھی ہوں تو ہمارے بیڈ روم ویسے ہی ٹھنڈے ہوتے ہیں, کمبل لے کے سو رہے ہوتے ہیں. فجر کی اذان ہوئی, اب شیطان تھپکی دیتا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے, ذرا کچھ دیر آرام کر لو, بہت دیر ہے. اور بندہ ہے پکا نمازی, دوبارہ آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب تلاوت کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے. جلدی جلدی اٹھتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرتا ہے, مسجد کی طرف بھاگتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں؟ اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جینا چاہ رہا ہو. آدمی جب جلدی اٹھے گا تو اطمینان سے مکمل وضو کرے گا, اللہ کے فضل و کرم سے جلدی مسجد جائے گا, سنتیں بھی مل جائیں گی, اور نماز کے انتظار میں بھی بیٹھے گا جس کا بڑا اجر و ثواب ہے. یہ دوسرا عظیم الشان عمل جو الکفارات میں دوسرے نمبر کا عمل ہے. اور تیسرا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کثرت الخطاء الی المساجد, بہت سے قدم چل کے مسجد کی طرف جانا نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں ساری نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں الا فجر کی نماز. اب کون کپڑے چینج کرے؟ وہ ذرا فاصلے پر دور بھی تو ہے, محرومی کی بات ہے. جہاں دنیاوی منفعت کی بات ہوتی ہے, جہاں دنیاوی منفعت کا معاملہ ہے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن جہاں دین کا معاملہ ہو سستی اور کاہلی غالب آ جاتی ہے ہم پہ, ادھر سامنے آ جاتا ہے, محرومی کی بات ہے. تو بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ عظیم الشان اعمال جن کے تحریر کرنے میں اللہ کے برگزیدہ فرشتے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا نام ہے الکفارات, جو تعداد میں 3 ہیں. اسی حدیث میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فمن فعلہم عاش بخیر ومات بخیر, جو شخص ان اعمال کو کرنے والا ہوگا جب تک زندہ رہے گا خیریت پر زندہ رہے گا. کیا مقصد؟ بیمار نہیں ہوگا, اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی, ایسی بات نہیں. بھائیو, اصل خیریت تو یہ ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق ملتی رہے اور منکرات سے, برائیوں سے بچتا رہے. اصل خیر تو یہ ہے. وَمَاتَ بَخَيْرٍ, اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو خیریت پر مرے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے روانہ ہو رہا ہوگا تو اس حال پہ روانہ ہو رہا ہوگا کہ اس کا رب اس سے راضی ہوگا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے موت کی وادی میں قدم رکھ رہا ہو, اور ہم سب نے موت کی وادی میں قدم رکھنا ہے کہ نہیں بولیے؟ اگر کسی نے نہیں رکھنا تو ہاتھ اٹھا دے اوپر, سب نے رکھنا ہے. تو ہماری یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے اس وادی میں جا رہے ہوں تو خیر و عافیت سے جائیں. اور خیر و عافیت یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارا شمار اس کے غلاموں میں ہو, اس کے نافرمانوں میں نہ ہو. نسخہ کیا ہے؟ مدینے والا بتلا رہا ہے کہ یہ 3 اعمال کرو گے تو جب تک زندہ رہو گے خیریت سے رہو گے, اور جب موت کا وقت آئے گا تو خیریت پر موت ہوگی. اللہ اکبر. غور کیجئے